ایمان کی کئی شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل جو ہے قول لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا درجہ ایمان کا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ پھر اسی طرح ایمان کے مختلف درجات کے مطابق انسان کے اعمال ہوتے ہیں، اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے عمل بھی بہتر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، یعنی اس میں جسمانی طاقت کی بات نہیں ہو رہی، وہ بھی شامل ہو سکتی ہے لیٹر آن، لیکن ایمان کی طاقت کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک میں خیر موجود ہے۔ اسی طرح ایمان کی تجدید نہ کی جاتی رہے تو دل پر سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے زندگی میں کوئی رونق نہیں رہتی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے ایمان کو قوی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ ایمان کی کمی کا خوف رکھتے تھے اپنے اندر، کہ کہیں ہمارے کسی عمل سے ہمارا ایمان کم نہ ہو جائے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ ان میں سے کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان جیسا ہے۔ تو صحابہ جو تھے اس فکر میں کہ کوئی ہم سے دکھاوا نہ ہو گیا ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو گئی ہو، یا یہ کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے اندر مصروف ہو کر اللہ کو کم یاد کرتے ہیں، تو کہیں ہم بھی منافقین کی صف میں شامل تو نہیں ہو گئے۔ اور اس کے بارے میں حضرت حنظلہ والا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آنکھوں دیکھے ہو جاتے ہیں، یعنی یوں لگتا ہے جیسے جنت بھی دیکھ رہے ہیں اور جہنم بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی بیویوں اور اولاد اور زمین کے معاملات میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اسی کیفیت پر ہمیشہ رہو جس حالت میں میرے پاس آتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کرتے ہیں اور تمہارے راستوں میں بھی، لیکن اے حنظلہ وقت کی بات ہے، یعنی obviously قرآن پڑھنے پڑھانے والی مجلس میں ایمان زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اور جب انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے بیوی بچوں میں تو کبھی کسی کی طرف سے کوئی بات اچھی نہیں لگتی، کبھی کسی کی کوئی بات چبھ جاتی ہے، انسان بعض اوقات ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اپنی آخرت تک کو بھول جاتا ہے، تو ایسے میں پھر اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہی ایڈوائس ہے کہ بار بار پھر اپنے ایمان کو بڑھاتا رہے۔